سورہ مائدہ میں ہم لوگ ہیں، آیت نمبر 105 چل رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ويخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين ويوم يجمعهم الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ کے ہم آخری آیات میں ہیں اور انشاءاللہ شاید ایک اور درس کے بعد سورہ مائدہ ختم ہو جائے گا۔ ترجمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے آپس میں گواہی جب کہ حاضر ہو جائے تم میں سے کوئی کسی کو موت وصیت کے وقت، دو عدل و انصاف والے لوگ یا کوئی اور تمہارے خیر میں کی، اگر تم سفر میں ہو، تم پر کوئی مصیبت موت کی آ جائے تو تم دونوں کو روک دو نماز کے بعد اور قسم دلاؤ اللہ کی۔ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ بدیل نامی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو تمیم اور عدی نامی کافر غیر مسلم کے ساتھ ملک شام تجارت کے لیے گئے تو بدیل نامی جو صحابی تھے ان کے یہ دو ساتھی تمیم اور عدی غیر مسلم تھے۔ دمشق میں اتفاق ایسا ہوا کہ بدیل کو سخت بخار آیا تو انہوں نے اپنے سامان کی جو تجارت کا تھا لسٹ اور فہرست بنا دی اور اپنے سامان کے اندر اس کو رکھ دیا، اور یہ جو دو مدینے کے تھے یہ بھی ان کو انہوں نے
دونوں کو جو ہے وصیت کی کہ میرا سامان میرے رشتہ داروں کو پہنچا دینا۔ یہ دونوں واپس ہوئے مدینہ منورہ، اور جو سامان تھا بدیل کا ان کے رشتہ داروں کے حوالے کیا، مگر اس میں سے ایک پیالہ چاندی کا جس پہ سنہری نقش و نگار تھے ان کو بہت پسند آیا، تو انہوں نے وہ پیالہ رکھ لیا۔ اب گھر والوں نے جب سامان کھولا تو اس میں وہ فہرست نکلی، اور فہرست میں وہ پیالے کا بھی ذکر تھا۔ تو انہوں نے جب پیالہ نہیں پایا وہ دونوں سے پوچھا کہ بھئی اس میں تو پیالے کا ذکر ہے اور آپ لوگوں نے تو اس میں تو نہیں پایا گیا۔ تو ان دونوں نے انکار کیا کہ ہم کو پیالے کا نہیں معلوم۔ حضور سے شکایت کی انہوں نے کہ ایسا تحریر میں پیالہ موجود ہے، لیکن انہوں نے پیالہ نہیں دیا اور وہ چاندی کا تھا۔ حضور نے ان دونوں کو بلایا اور ان کو قسم دلوائی، تو انہوں نے قسم بھی کھا لی۔ اب چند دنوں کے بعد انہوں نے وہ پیالہ ایک سنار کے پاس بیچ دیا 1000 درہم میں۔ وہ کسی نے دیکھ لیا اس سنار کے پاس، تو ان کے رشتہ داروں نے دیکھ کے اس کو پہچان لیا کہ یہ سنار سے، اور پھر حضور سے شکایت کی کہ ایسا ایسا سنار کے پاس پیالہ ہمارا موجود ہے۔ حضور نے سنار کو بلایا تو اس نے کہا کہ ہاں، اور تمیم اور عدی دونوں نے لا کے بیچ دیا اس کو، اور میرے سے انہوں نے 1000 درہم لیے۔ حضور نے پھر ان کو بلایا اور ان سے 1000 درہم لے کے، اور پھر حضور نے ان کے رشتہ دار جو وارث تھے ان میں سے 2 انصاف پسندوں کی گواہی لی ان کے خلاف کہ یہ پیالہ ان کا ہے، اور اس کے بعد یہ 1000 درہم ان کے بدیل کے وارثوں کو دلا دیا۔ تو یہ قصہ ہوا یہ تو، مگر یہاں احکام یہ بتا رہے ہیں کہ آدمی ہر وقت وصیت تیار رکھے، کس کو کتنے پیسے باقی ہیں، کس سے آنا ہے، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا کیا اگریمنٹ کیے ہوئے ہیں، وہ سب لسٹ ہمیشہ آدمی کی تیار رہے۔ جیسے بدیل نے رکھی تو پتہ نہیں آدمی کو کہ کب اس کی موت ہو جائے، کیا ہو جائے، اور دوسروں کے واجبات اگر اپنے ذمے ہیں تو یہ اور خطرے کی بات ہوتی، اس لیے کہ وہاں اس کا بدلہ چکانا پڑتا ہے، اور اچھی خاصی نیکیاں دوسروں کے حوالے کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے آدمی ہر وقت سوتے وقت اپنے تکیے کے نیچے وصیت نامہ رکھے، اگر کوئی ذمہ داریاں ہیں۔ دوسرا اس میں یہ نکلتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر آدمی اپنی وصیت غیر مسلم کو بھی بنا سکتا ہے، اس کو اپنا وصی۔ جیسے بدیل نے اپنے 2 ساتھیوں کو جو غیر مسلم تھے، تمیم اور عدی، ان کو اپنا وصی بنایا، جبکہ کوئی مسلم وہاں موجود نہ ہو تو بنا سکتے ہیں ایسا بھی۔ تو ایسا بنایا جا سکتا ہے وصی بھی۔ یہ سب اس کا تذکرہ ان آیتوں میں ہے، اور بظاہر ایک واقعہ ہوا، لیکن اس سے یہ 2-3 احکام نکلتے ہیں۔ فیقسمان شہادت ناحق، اور ان کا طریقہ یہی ہے
کہ پہلے تو جو ہے ان کو گواہی دلائی جائے، ان کو قسم کھلائی جائے، پھر وہ جب ان کی جھوٹ ثابت ہو گیا تو حضور نے ان کے وارثوں میں سے 2 گواہ کھڑے کیے اور 2 گواہوں کی موجودگی اور ان کے اعتراف کے بعد ان کا مال ان کو واپس دلوایا۔ تو عدل و انصاف کے تقاضے تو پورے ہوں، عدل و انصاف کا جو تقاضا ہے اس کی تکمیل تو ہونا چاہیے نا۔ اور اب تو یہ ہو رہا ہے کہ عدل و انصاف کا کوئی تقاضا ہی پورا نہیں ہو رہا ہے، محکمہ بھی قائم نہیں ہو رہا، مجرم کو مجرم سمجھ کے، اب مجرم ہے بھی یا نہیں ہے اس کو سزا بھی دے دی جا